إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دینا. میرے بھائیو، ہم دیکھتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں جب 15 تاریخ آتی ہے تو اس تاریخ کا، اس دن کا خصوصی طور پہ اہتمام کیا جاتا ہے. 15 شعبان کی رات کو لوگ شب بیداری کا اہتمام کرتے ہیں. رات کو خصوصی طور پہ نفلی نماز ادا کی جاتی ہے. خصوصی طور پہ اجتماعی طور پہ دعا کی جاتی ہے. صلاۃ تسبیح، نماز تسبیح با جماعت ادا کی جاتی ہے اور لوگ فجر تک جاگتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو تلاوت قرآن پاک میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں اور دعاؤں میں مصروف و مشغول رکھتے ہیں. اور دن کے وقت لوگ فجر سے لے کے مغرب تک روزہ رکھتے ہیں، سبیلیں لگتی ہیں، فری میں دودھ اور شربت تقسیم کیا جاتا ہے. لوگ قبرستانوں کا خصوصی طور پہ رخ کرتے ہیں، قبرستانوں میں جا کے اپنے پیاروں کے لیے، اپنے احباب کے لیے، اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے ہیں. فاتحہ خوانی کا اہتمام ہوتا ہے اور یہ سب کچھ ہوتا ہے 15 شعبان کی رات اور 15 شعبان کے دن میں. اتنا اہتمام کیوں؟ اس دن کی کیا خصوصیت ہے؟ اس رات کی کیا اہمیت ہے؟ اس کی کیا فضیلت ہے؟ یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیوں یہ اہتمام ہوتا ہے. تو میرے بھائیو، اس سلسلے میں 3 امور ہیں جو وجہ بنتے ہیں اس اہتمام کا، جو وجہ بنتے ہیں اس اہتمام کی. پہلا سبب اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. سورہ دخان ہے، اس کی ابتدائی آیات ہیں. ان آیات کے سمجھنے میں کچھ لوگوں کو غلطی لگی ہے اور اس غلطی کا نتیجہ یہ ہے کہ 15 شعبان کی رات اور دن کا خصوصی طور پہ اہتمام کیا جاتا ہے. ان آیات کا ترجمہ پہلے آپ کے سامنے رکھ دوں کہ والکتاب المبین، اس کتاب کی قسم، یہ کتاب جو بالکل واضح ہے، جو دین کو بالکل واضح کرنے والی ہے، اس کتاب کی قسم. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کتاب کو، ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں اتارا ہے. کیوں اتارا ہے؟ انا کنا منذرین، ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈرایا جائے، لوگوں کو برے انجام سے ڈرایا جائے اور ڈر کے وہ سیدھے راستے کی طرف آ جائیں، جنت کے راستے کی طرف آ جائیں. وہ بابرکت رات جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، اس کی ایک اور خصوصیت ہے، اس کی ایک اور اہمیت ہے. وہ کیا؟ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں فیصلے کیے جاتے ہیں ہر مضبوط کام کے،
ہر مضبوط کام کے فیصلے اسی رات میں ہوتے ہیں جس بابرکت رات میں قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ بابرکت رات جس میں قرآن نازل ہوا، جس میں بڑے بڑے امور کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ بابرکت رات کون سی رات ہے؟ کچھ مفسرین، کچھ علماء کرام نے کہا کہ اس سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے، اور یہ وہ تفسیر ہے، یہ وہ شرح ہے اس آیت کی، یہ وہ وضاحت ہے اس آیت کی، جس کی وجہ سے آج لوگ اس رات کا خصوصی طور پہ اہتمام کرتے ہیں، یعنی کہ شب برات کا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس رات ہمارے فیصلے ہونے ہیں، اس رات فیصلہ ہوگا ہمارے رزق کا، فیصلہ ہوگا ہماری زندگی کا، فیصلہ ہوگا ہماری اولاد کا، فیصلہ ہوگا ہماری بیگم کا، فیصلہ ہوگا ہمارے کاروبار کا۔ اس لیے خصوصی طور پہ لوگ شب بیداری کا اہتمام کرتے ہیں اور شام سے لے کے فجر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرے بھائیوں، کیا یہ تفسیر درست ہے؟ یہ کہنا کہ وہ برکت رات جس میں قرآن نازل ہوا ہے وہ شعبان کی 15ویں رات ہے، کیا یہ موقف ٹھیک ہے؟ آپ کہیں گے کہ یہ موقف ٹھیک ہے، اس لیے ٹھیک ہے کہ بہت سے علماء کرام نے یہ موقف اپنایا ہے، لیکن میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر چند ایک علماء کرام نے یہ موقف اپنایا ہے تو بہت سے علماء کرام نے اس موقف کو رد کیا ہے، اس کو مسترد کیا ہے، اور ان کے ساتھ قرآن پاک بھی ہے۔ قرآن پاک کی کسی آیت کی سب سے بہتر تفسیر وہ ہوتی ہے جو خود قرآن کرے، کیونکہ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو اللہ ہی واضح کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی جملے کا معنی کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی بتا سکتے ہیں۔ تو قرآن کی سب سے بہتر تفسیر، سب سے بہتر شرح، سب سے بہتر وضاحت وہ ہوتی ہے جو خود قرآن میں آ جائے۔ تو آئیے خود قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن جس بابرکت رات میں نازل ہوا وہ رات کون سی ہے؟ سورہ بقرہ میں چلے جائیے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا کون سا مہینہ ہے؟ رمضان کا مہینہ۔ پھر آپ نے ایک ایسے موقف اپنا لیا کہ قرآن جس بابرکت رات میں نازل ہوا اور جس رات فیصلے ہوتے ہیں وہ رات شعبان کی 15ویں رات ہے۔ میرے بھائیو، غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے۔ اگر کسی ایک آدھ عالم دین یہ موقف اپنایا ہے تو ضروری نہیں کہ ہم بھی اپنائیں، ہم نے دلیل کی طرف دیکھنا ہے، اور قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ برکت رات اس میں قرآن نازل ہوا وہ رمضان کے مہینے میں ہے، شعبان میں نہیں ہے۔ مزید وضاحت سورۃ القدر میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو جس رات میں نازل کیا ہے وہ رات شب قدر ہے۔ شب قدر کس مہینے میں ہوتی ہے میرے بھائیوں؟ رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے، رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے، 21ویں رات یا 23ویں رات یا 25ویں رات یا 27ویں رات یا 29ویں رات۔ تو میرے بھائیوں، وہ رات جس رات میں قرآن نازل ہوا، جس رات کو بابرکت کہا گیا ہے، جس رات کو فیصلے ہوتے ہیں، وہ رات شعبان کی 15ویں رات نہیں ہے، بلکہ وہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ اس لیے شعبان کی 15ویں رات کا اہتمام اس لیے کرنا کہ اس رات فیصلے ہوتے ہیں، یہ غلط ہے، اور دلیل آپ سب نے جان لی ہے۔ میں نے دلیل سے بات کی ہے، آپ کو بتا دیا ہے کہ سورہ دخان کی ابتدائی آیات کو بنیاد بنایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے کہ بابرکت رات میں، اور یہ وہی رات ہے جس میں بڑے بڑے امور کے فیصلے ہوتے ہیں۔ کسی ایک تابعی نے کہہ دیا کہ اس سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے، لوگ اس جانب چل پڑے اور ان بہت سے علماء کرام کو بھول گئے
جن کے ساتھ خود قرآن پاک ہے. خود قرآن پاک بتا رہا ہے سورہ بقرہ میں، سورۃ القدر میں، کہ وہ رات جس میں قرآن نازل ہوا، وہ رات جس میں فیصلے ہوتے ہیں، وہ رمضان کی رات ہے، وہ شب قدر کی ایک رات ہے. دوسرا وہ سبب جس کی وجہ سے شعبان کی 15ویں رات اور شعبان کے 15ویں دن کا اہتمام ہوتا ہے، شب برات کا اہتمام ہوتا ہے، وہ احادیث ہیں جو روایت کی جاتی ہیں. اب ہم نے میرے بھائیوں ان چند ایک احادیث کا جائزہ لینا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ قابل اعتماد ہیں، کیا یہ صحیح اور مستند روایات ہیں، یا ایسی روایات ہیں جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ بول کر منسوب کر دی گئی ہیں. اور یہاں پہ ہم نے یہ نہیں بھولنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو میرے اوپر جان بوجھ کے جھوٹ بولے اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. یہ وہ حدیث ہے جس نے محدثین کو اس بات پہ مجبور کر دیا کہ وہ ایک ایک حدیث کو چیک کریں، ایک ایک حدیث کا جائزہ لیں، ایک ایک حدیث کو بیان کرنے والے افراد اور علماء کا جائزہ لیں کہ ان کا اپنا معیار کیا تھا. کیا وہ سچ بولنے والے لوگ تھے، یا ان میں سے کوئی ایسے بھی تھے جو جھوٹ بولا کرتے تھے، یا ان کا حافظہ کمزور تھا، یا انہیں غلطی لگ جایا کرتی تھی. اگر علماء کرام کو کوئی ایک بھی ایسی حدیث مل گئی جس کے بیان کرنے والوں میں کوئی ایک ایسا عالم دین ہے جس کا حافظہ کمزور تھا، یا جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ جھوٹ بول لیا کرتا تھا، علماء کرام نے اس کی حدیث کو ریجیکٹ کر دیا اور کہہ دیا یہ ضعیف ہے، یہ من گڑت ہے، ہم اسے نہیں مانیں گے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم نے صرف وہ بات منسوب کرنی ہے جس بات کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہ ہو. تو میرے بھائیوں، شعبان کی 15ویں رات اور شعبان کے دن کے بارے میں، شعبان کے 15ویں دن کے بارے میں جو روایات ذکر کی جاتی ہیں ان میں سے ایک روایت وہ ہے جسے جناب عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں. فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں نہ پایا، میں آپ کی تلاش میں نکلی تو دیکھا کہ آپ بقیع قبرستان میں ہیں اور آپ نے اپنے سر کو آسمانوں کی طرف اٹھایا ہوا ہے. مجھے دیکھا تو کہا عائشہ کیا تم اس بات سے ڈرتی ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول تمہارے اوپر ظلم کریں گے؟ تو جناب عائشہ کہنے لگیں میں نے یہ سوچا تھا کہ شاید آپ مجھے چھوڑ کے اپنی کسی اور بیگم کے پاس جا چکے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات، شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور پھر یہ ندا لگاتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے میں اسے معاف کر دوں، کون ہے جو مجھ سے رزق مانگے میں اس کو رزق دے دوں. اس طرح کی ندا اللہ تبارک و تعالی لگاتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات عربوں کے مشہور قبیلہ کلب قبیلے کا نام ہے، اس قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگ جو ہیں بلکہ ان سے زیادہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہ روایت جناب عائشہ بیان کر رہی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تبارک و تعالی کتنے لوگوں کو معاف کرتے ہیں؟ فرمایا قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. یعنی کہ اس قبیلے کی جتنی بکریاں ہیں، ان بکریوں کے جتنے بال ہیں، ان بالوں سے زیادہ لوگوں کے اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرماتے ہیں شعبان کی 15ویں رات کو. یہ وہ روایت ہے جسے بیان کیا امام ترمذی رحمہ اللہ نے. اور آپ جانتے ہیں امام ترمذی ایک مشہور و معروف محدث ہیں، مشہور و معروف امام ہیں جن کی کتاب سنن ترمذی ہے.
وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کے بارے میں اپنے استاد امام بخاری سے پوچھا کہ یہ حدیث کیسی ہے، اس حدیث کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ تو امام بخاری فرمانے لگے کہ ترمذی یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ کیا مطلب؟ ناقابل اعتماد ہے، یہ مستند روایت نہیں ہے۔ اور وجہ یہ بیان فرمائی کہ اس حدیث کو بیان کرنے والوں میں ایک آدمی ہے جس کا نام ہے حجاج ابن ارطا، وہ اس حدیث کو بیان کرتا ہے یحییٰ ابن ابی کثیر سے، جبکہ یحییٰ ابن ابی کثیر اور حجاج ابن ارطا کی کبھی آپس میں ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ جب آپس میں ملاقات نہیں ہوئی، ایک دوسرے سے احادیث سننے سنانے کا موقع نہیں ملا، پھر حجاج یہ حدیث یحییٰ سے کیسے روایت کر رہا ہے؟ اور یحییٰ جو ہے اس حدیث کو بیان کرتا ہے جناب عائشہ کے بانجے عروہ سے، اور یحییٰ اور عروہ کی آپس میں حدیث سننے سنانے کے سلسلہ میں کوئی ملاقات ثابت نہیں ہے، اور پھر عروہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں جناب عائشہ سے۔ اب ہم کیسے مان لیں کہ جناب عائشہ نے یہ حدیث بیان کی ہے، جبکہ ان سے حدیث نقل کرنے والے نیچے جو ہیں حجاج ابن ارطا اور یحییٰ ابن ابی کثیر، وہ اپنے اپنے استادوں سے حدیث سننے سنانے کے سلسلہ میں نہیں ملے۔ تو جب یہ عیب آ گیا، یہ کمزوری آ گئی، تو اس حدیث کو مانا نہیں جا سکتا، یہ ضعیف حدیث ہے، ناقابل اعتماد ہے۔ اور یہ کس نے بیان کیا ہے؟ حدیث کے امام امیر المؤمنین جناب محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ نے۔ تو پتہ چلا کہ اس حدیث کو بنیاد بنا کے شعبان کی 15ویں رات کی کوئی فضیلت بیان کرنا یا اس کا عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے، بلکہ یہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کرنے کے سلسلہ میں جو احتیاط روا رکھنی چاہیے اس سے ہٹنے کے مترادف ہے۔